बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल न्यूज़। प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ आपका मेज़बान साजिद अली साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो आज की शख्सियत है, जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, जिनका नाम है इफ्तिखार अहमद ताज। नूरकोट, तहसील शकरगढ़, ज़िला नारोवाल से इनका तल्लक है। अब इस कस्बे को, सिटी को नूरकोट कहा जाता है। तो आज से कुछ अरसा पहले इसका, और आज भी इसको मैंगड़ी के नाम से मशहूर है। तो ख़ास इस इलाके का जो स्कूल था वो बड़ा मशहूर था। तालीम के हवाला से मैंगड़ी का एक नाम था पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में। तो इनकी सियासतदान फैमिली है। इनके वालिद का नाम था चौधरी अब्दुल रहीम ताज, जो इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा था उस वक़्त सन 1935-36 में भी एमएलए रहे, सन 1946-47 में भी एमएलए रहे, उसके बाद सन 1964 में एमएनए रहे। ठीक है। तो उनके बाद चौधरी अतरीस ताज थे, वो सियासत में आए, एमपीए भी रहे। और अदरीस ताज थे वो, उसके बाद चौधरी इशफाक ताज थे, वो भी एमएनए रहे 2 दफ़ा। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इफ्तिखार अहमद ताज से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी इफ्तिखार साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है इंशाल्लाह ठीक फर्स्ट ठाक पे तो है। जी आपको वेलकम किया जाता है प्रोग्राम आज की शख्सियत में। आप हमारी प्रोग्राम की आज की शख्सियत है। तो फर्स्ट पे मैं आपसे पूछूंगा कि आपका घराना माशाल्लाह बेसिकल सियासतदान है, काफ़ी खिदमात हैं आपकी पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए और इस इलाका के लिए। तो आपके वालिद चौधरी अब्दुल रहीम ताज के बारे में कुछ बयान कीजिए कि उनकी सियासत कैसी थी और किस तरह आपने वो उनसे सियासत सीखी, आपके भाइयों ने, आपने, और किस किस तरह आपने इलाका की खिदमात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो तहसील पूरी जानती है, ज़िला भी जानता है कि हमारे वालिद साहब इंडिया टाइम से जब इकट्ठा था उस वक़्त से एमएलए चले आए। 64 में एमएनए बने, फिर उसके बाद एमपीए पंजाब बने, और उसके बाद फिर उनका बड़ा बेटा चौधरी मोहम्मद अदरीस ताज, वो पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना, फिर मजलिस शूरा ज़ियाउल्लाह के टाइम में वो मेंबर बना। उसके बाद फिर उन्होंने 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ा एमएनए का, उसमें मतलब धांधली की वजह से जैसे भी है वो हार गए। उसके बाद उनकी वफ़ात 90 में हुई। उसके बाद चौधरी इशफाक ताज आए, वो 90 में एमएनए बने, फिर 93 में एमएनए बने। फिर उसके बाद मैं आया, मैं ज़िला काउंसिल में 93 में ज़िला काउंसिल का वाइस चेयरमैन रहा। तो इसके बाद अदरीस ताज का बेटा है, उसने एमपीए का इलेक्शन लड़ा। फिर चौधरी मंजूर ताज का बेटा आया, उसने एमएनए का इलेक्शन लड़ा। अच्छा। तो ये हमारी मतलब फैमिली की रवायात हैं, और हमने सियासत इबादत समझ के की है। ये तहसील शकरगढ़ के लोग जानते हैं कि हमारा किरदार क्या रहा है बाप से लेके आज तक, हम तक, कि ना हमने कभी रिश्वत ली ना दी। और उस वक़्त से पहले, सियासत से पहले हमारे कारनामे ये थे कि हमने 1923 में ये ग़ुलाम दी इस्लामिया हाई स्कूल मैंगड़ी कायम किया। उस वक़्त हम सियासत में इधर नहीं थे। हमारे 2 दादा बर्मा में पार्लियामेंट के रुकन थे, और उनको दोनों को खान बहादुर का ख़िताब मिला था। खान बहादुर वली मोहम्मद, खान बहादुर इब्राहिम। उसके बाद मेरे वालिद साहब को, चौधरी अब्दुल रहीम को, खान साहिब का ख़िताब मिला। तो उसके बाद फिर हमने मस्जिद बनाई सन 1932 में, जिसका मुकाबला पूरे ज़िले में उस वक़्त भी नहीं था। उसके बाद स्कूल डिस्पेंसरी कायम की पूरी तहसील शकरगढ़ में। मैंगड़ी डिस्पेंसरी में एक एमबीबीएस डॉक्टर होता था पूरी तहसील में, और कहीं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता था इंडिया टाइम से। तो आज भी हम इंशाल्लाह इस चीज़ में मुलव्वस हैं कि खिदमत करें, लोगों को उनका हक दें। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। हाँ चौधरी साहब, आजकल की दौर की सियासत और उस दौर की सियासत में कितना फ़र्क महसूस करते हैं आप? सर, फ़र्क तो हम यही कर सकते हैं कि उस वक्त की सियासत इबादत थी,
آج کی سیاست بزنس ہے. بزنس ہے. اتنا فرق ہے کہ وہ اس وقت ہم اپنے جیب سے لگاتے تھے، اپنے گرہ سے کام کرتے تھے. آج ہم کمانے کے لیے کرتے ہیں کہ میں نے پی بنیں گے تو پیسے کمائیں گے. اتنا سا. 3 سال مکمل ہو چکے ہیں پی ٹی آئی حکومت کو، 4تھا سال اسٹارٹ ہے. تو اس حکومت کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کتنے مطمئن نظر آتے ہیں، یا کتنے ترقیاتی کام آپ کے علاقہ میں ہوئے، یا لوگوں کو کتنی فیسلٹی ملی ہیں؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ فیسلٹیز لوگوں کو ملیں یا نہ ملیں، جو ہمارا ٹارگیٹ ہے نا کہ ملک میں کوئی سربراہ ایسا ہو جو لوٹ مار میں ملوث نہ ہو. تو میرے اپنے نظریے مطابق ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو پیسے سے کوئی پیار نہیں، اپنی اربوں کی دولت چھوڑ کے یہاں آیا ہے اور اس کا ایک مشن ہے. لیکن ہم لوگوں نے انہوں کا ساتھ نہیں دیا. اس نے مختلف قسم کے لوگ اکٹھے کر کے اپنی حکومت بنائی ہے. ہم ڈسٹرب کر رہے ہیں. میرا اپنا ذہن ہے کہ اگر یہ آدمی کامیاب ہو گیا تو ہمارا پاکستان ایک انگلینڈ بن جائے گا. تو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کامیاب ہونے میں؟ کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے عوام کو، قوم کو، یا حکومت کو، یا سیاستدانوں کو؟ تو کیا مشورہ دیں گے کامیابی کی طرف؟ کس طرح جایا جا کامیابی سکتا تو یہ میں کہتا ہوں کہ میں عوام سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ اس کا ساتھ دیں، اس کو کامیاب کریں. نیکسٹ ٹائم ابھی بی ڈی الیکشن آ رہے ہیں، اس میں اس کو مضبوط کریں. اس کے بعد اس کو آگے بھی مضبوط کریں تو انشاءاللہ میرا اپنا ذہن ہے، کیونکہ میں بھی اتنا سال سیاست میں رہا ہوں، میں نے سب دیکھے ہیں. ہم سے پہلے کوئی بندہ سیاستدان شک گڑھ میں نہیں تھا. تو اس حساب سے میں اپنا پورا انالیسس کرتا ہوں کہ یہ آدمی اگر خمینی کی طرح ملک بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے اگر ہم ساتھ دیں تو. تو اس کے لیے حکومت کو بھی، وزیر اعظم صاحب کو بھی کچھ دیکھیں، قانون تو ہمارے ملک میں ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کچھ سختی سے لائن آرڈر کرنا پڑے گا حکومت کو. پھر جا کے جیسے دیکھ لیں کہ ابھی مہنگائی کا تناسب بہت بڑا ہوا ہے، لیکن اس میں کچھ ہمارے جو بزنس میں کمیونٹی ہے یا لوگ دکاندار صاحبان ہیں، ان کا زیادہ رول ہے میری نظر میں، کہ لوگ اپنی مرضی کا ریٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک المیہ چوری صاحب ہمارے ملک کا یہ بھی رہا ہے کہ حکومت نے اگر کسی چیز کا ریٹ کم کر دیا ہے، جیسے چینی کا پچھلے دنوں میں ریٹ کم ہوا، وہ ہمیں 90 روپے پر کے جی ملنے کی بجائے ہمیں 200 پر کے جی لینا پڑی تھی. تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ اگر کسی کا ریٹ حکومت کم کر دیتی ہے کسی بھی چیز کا تو وہ شارٹ ہو جاتی ہے. اگر شارٹ ہو جاتی ہے تو جس کے پاس وہ موجود ہے وہ اپنی منمانی سے اپنی مرضی کا ریٹ لگاتا ہے. تو اس میں حکومت کا کردار بنتا ہے کہ اس چیز پہ کنٹرول کرنا، ہماری بیوروکریسی کا کام کرنا. اس حکومت میں چوری صاحب میں جو دیکھ رہا ہوں بیوروکریسی جو ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہی. کیا آپ اس بارے میں کہنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ میں واقعی تسلیم کرتا ہوں کہ بیوروکریسی یا کوئی بھی عوام، اب مولیاں یا گاجریں یہ وزیر اعظم نے تو نہیں بیچنی، یہ تو ہم نے بیچنی ہے. ہم منڈی سے لے کے آتے ہیں 2 روپے کی، ادھر آ کے بیچتے ہیں 4 روپے کی. ہم میں اتنی جرت نہیں کہ دکاندار سے پوچھے کہ آپ نے 2 روپے کی لا کے 4 روپے کی دے رہے، گورنمنٹ کا ریٹ تو 2.25 ہے. ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا لینے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہم برا نہ بنیں. جب تک ہم برا نہ بڑھیں گے، عوام بری نہ بڑھیں گی، اپنے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد نہ کرے گی، وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ بھی انشاءاللہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی آنے جا رہی. آپ کی نظر میں کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ الیکشن جو ہے کون سی پارٹی جیت رہی ہے؟ دیکھو جی، اس کے متعلق تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عوام جو ہے نا، یہ میں اپنا خود تجزیہ ہے کہ عوام لالچ میں آ جاتی ہے. جو آدمی پیسے بکھیرتا ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں. کیونکہ یہ جتنے بھی ابھی چل رہے ہیں لیڈر ہمارے اپنے کے، باہر کی تو نہیں ہم بات کرتے، ہم تو اپنے گھر کی کر سکتے ہیں کہ نارووال تحصیل میں کہ یہ لوگ کیا تھے تو اب کیا بن گئے ہیں. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ کام نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کام کرتا ہے کھاتا ہے. جب کھا لیا تو کام کیا کرنا ہے؟ صحیح بات. اگر روپے میں سے 12 آنے انہوں نے کھا جانے ہیں تو 4 آنے میں کیا کام کرنا ہے؟ ہمارے منہ پہ وہ پاؤڈر کی بجائے آٹا ہی لگائیں گے نا. صحیح بات. تو اس لیے یہ چیز ہے، میں تو اس چیز کا صاحب ہر دور میں آپ کے گھرانے سے کسی نہ کسی نے الیکشن میں حصہ لیا ہے. جی. تو آئندہ الیکشن میں آپ کے گھرانے سے کون الیکشن لڑنے جا رہا ہے؟
ابھی تک دیکھو جی ہمارے گھرانے میں کوئی ابھی فیصلہ نہیں کیا ابھی، کیونکہ گورنمنٹ بھی کوئی فیصلہ کرے گی، کوئی پارٹیاں آپس میں کون لڑ رہی ہے، کون سی پارٹی آ رہی ہے، ابھی تو ملک کا بھی کوئی نہیں پتہ کہ کیا ہونے والا ہے، کہ کس نے ابھی فارغ ہونا ہے، کس نے الیکشن لڑنا ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ عوام کا۔ ہمارا یہ دیہاتی ایریا ہے، ہمارے عوام کی ڈیمانڈ پہلے ہوتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب آپ چوہدری صاحب آگے آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب عوام ڈیمانڈ کرے گی تو پھر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہم اپنا بیٹا اتاریں گے۔ تو لاسٹ پہ چودھری صاحب آپ عوام کو اور حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جس سے ہمارا ملک جو ہے خوشحالی کی طرف جائے، ہمارا بزنس مین خوشحالی کی طرف جائے، ہمارے ملک کا ذمہ دار خوشحالی کی طرف جائے؟ اگر ہمارا ذمہ دار، ہمارا بزنس مین، ہماری عوام خوشحال ہوتی ہے تو ہمارا پاکستان خوشحال ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھو جی، خوشحالی ہمارا ملک ہے زرعی ملک۔ جی جی۔ جو زرعی ملک ہے وہاں تو زراعت ہی چلتی ہے۔ اگر ہم زراعت کو اوپر لے جائیں گے تو ترقی ہوگی، لیکن اگر ہم ریٹ ذمہ دار کو اوپر دیں تو عوام چیختی ہے۔ اگر ذمہ دار کا ریٹ نہ دیں تو ذمہ دار مر جاتا ہے۔ کھاد مہنگی ہے، یعنی ایوب خان کے زمانے میں جب بنا تھا نا زرعی پالیسی، اس نے اس وقت اعلان کیا تھا جتنے روپے کی منک گندم اتنے روپے کی گتھی کھاد، اور سپرے جو دوائیوں ہیں وہ گورنمنٹ کی ہیں فری، سپرے کرے گی محکمہ زراعت۔ کیونکہ میں بھی سن 70 سے ذمہ دارہ کر رہا ہوں، تو یہ فیسلٹیز ہمیں اس وقت انہوں نے بتائیں کہ کیسے پلاٹ بناتے ہیں، کیسے لائنوں میں فصل لگاتے ہیں، کیسے ٹیوب ویل لگانے ہیں، کیونکہ ہمارا ایریا تو سارا بیرانی تھا۔ تو اس لیے دو چیزیں نا دیکھنا تو یہ ہے کہ ذمہ دار جب تک اس کو کوئی فیسلٹی نہ ملے گی، اس کو ریٹ نہ ملے گا، وہ اگر فصل نہیں لگائے گا تو باہر سے منگاؤ گے تو ڈبل ریٹ پہ لگائے گا۔ چودھری صاحب ایک سبسڈی دی ہوئی ہے حکومت پنجاب نے ڈی اے پی کھاد پہ ٹوکن کی شکل میں، وہ کیا آپ کے ارد گرد یا آپ کے کسانوں کو وہ مل رہی ہے، یا حکومت کی وہ کیسی پالیسی ہے، اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اپنے نظر سے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو دیتے ہیں نا سبسڈی، یہ اصل میں ان وڈیروں کو، ان ڈیلروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اگر ذمہ دار کو سبسڈی ہے اس کا ریٹ ڈاؤن کر کے بتا دیں کہ اس ریٹ سے زائد نہ بیچے، ڈائریکٹ سبسڈی ملنی چاہیے، اس میں ڈالیں، ریٹ کم کر دیا جائے، کمپنی کو کر دیا جائے، تاکہ وہ غریب امیر جتنے بھی کسان ہیں وہ کسان ہیں سب تک پہنچ سکے، ورنہ تو جو بڑا کسان ہے وہ لے جائے گا سب کچھ۔ تو اس کے بعد ایک ابھی کسان کارڈ کا اجرا کیا ہے حکومت نے، ہاں جی، وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی ہمارے تو ادھر اس کا اتنا نہیں ہویا اثر، تو نہ اتنا چالو ہے، تو اس کو نظر کیا دیکھنا، مجھے پتہ ہے جو یہ بڑی مچھلیاں یہ کھا جاتی ہیں جی، یہ امید رکھنا کہ آپ چینی والے اسٹور سے لے لیں چینی، وہ اس کی مرضی ہے، نہ دے گا آپ کو جواب دے گا جائیں جی باقی آگے سے لے لیں۔ کھاد والا بیٹھا ہے بڑے بڑے سٹاک نے، لوگ بڑے بڑے آتے ہیں، چھوٹے کو پکڑ لیتے ہیں، جو بڑے سٹاک والے ہیں وہ عیش کر رہے ہیں، ہزاروں من گتھی کھاد اندر لگی ہوئی ہے، آتی ہے انتظامیہ دیکھ کے چلے جاتی ہے، غریب آدمی جس کے اندر 200 کو 100 گتھی ہے اس کو پکڑ لیتی ہے۔ تو تھوڑا سا انصاف آئے گا، لوگوں کو تھوڑا اعتماد ہو تو انشاءاللہ میرے خیال ہے کہ یہ ملک میرے اپنے نظریے مطابق، کیونکہ ہم نے تو کافی ٹائم دیکھا ہے کہ اس ملک میں ٹیلنٹ بھی ہے، اس ملک میں محنت بھی لوگ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی لوگ ہمارے خاص کر اپنے ایریا کی بات کرتا ہوں کہ لوگ جرائم پیشہ نہیں تھے، جو یہ باتیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے لوگ چھا رہے ہیں، تو یہ بھی لوگ پھر کہتے ہیں بڑا کرتا تو میں بھی کر لوں، کیا ہوگا۔ ریٹ تو فصلوں کے اس حکومت میں ٹھیک ملے ہیں میرے خیال میں، ریٹ تو اس دفعہ 1800 کیا نا جی، لیکن جب ہم نے فصل بیچی ہے ہم نے 1700 میں بیچی ہے، 1800 اب 2500 میں بھی دے رہے ہیں، 2400 2500 میں دے رہے ہیں۔ اگر اس وقت ہم گندم اپنی روک لیں کہ یہاں ہم نے بہت خرچہ کیا ہے، کھاد مہنگی لی ہے، کھاد ڈبل ریٹ پہ ہو گئی ہے، لیکن ذمہ دار کو کہتے ہیں جی آپ نے سٹاک کیا تو اندر کر دیں گے، آڑتی سٹاک کرتا ہے اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ نہیں پالیسی کا پتہ چلا کہ مڈل مین کیوں کما رہا ہے، کیوں نہ
मेहनत आदमी करने वाला कमाए, उसको क्यों ना दिया जाए। या तो गवर्नमेंट खुद अपने रेट पर खरीदे, यूनियन वाइज अपने स्टॉक बनाए। उनकी ड्यूटी हो कि आप जिम्मेदार का देखें, जिसकी फसल है उसके घर जाके उसको बारदाना दें, वो उसको भर के रख देगा, आप उठा लें। अगर आड़ती देगा, आड़ती कहता है जी मैंने तो उधर पैसे देने हैं, उसमें मिट्टी भी मिलाता है, उसमें सब कुछ करता है, जिम्मेदार प्योर देता है, कुछ भी नहीं होता उसको। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जिम्मेदार से अगर डायरेक्ट फसल दी जाए, ये दूसरा सिस्टम है ना आड़त वाड़त वाला, ये जो सेंटमेंट है, ये ख़त्म होना चाहिए ताकि उसकी मेहनत उसको मिले। जी बहुत शुक्रिया। तो ये थे जी इफ्तिखार अहमद ताज साहब, बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने और अपनी फैमिली के बारे में उन्होंने बताया, जो भी सियासत में रहे इनके ख़ानदान से, उनके बारे में इन्होंने हिस्ट्री मुकम्मल बताई आप लोगों को। उसके साथ साथ ज़मींदारी के मामले में उन्होंने कहा कि सब्सिडी अगर हुकूमत देना चाहती है खाद के मामले में तो डायरेक्ट दे, उसका रेट कम कर दिया जाए ताकि वो छोटे बड़े किसान तक पहुंच सके। और जो फसल का मामले में उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ख़रीदे, ये आड़त वाला मामला जो दरमियान में जो लोग हैं उनको ख़त्म किया जाए तो हमारा ज़मींदार, हमारा पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। ज़ाहिर है कि हमारा ज़मींदार खुशहाल होता है तो हमारा पाकिस्तान खुशहाल होता है। कैमरा मैन असदुल्ला खान न्याज़ी के साथ साजिद अली साजिद, इंसाफ डिजिटल न्यूज़।